تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج جن آیات کا میں نے انتخاب کیا ہے اس میں انسانی زندگی کے جتنے بھی سٹیجز ہیں اور ان کی میں تشریح کروں گا ابھی، ان مقامات میں انسان کے آپس کی تعلقات کیا ہیں، میوچول ریلیشن شپ۔ تو اس میں پہلے مختصر سے عرض یہ ہے کہ قرآن شریف میں انسان کی ہستی کے تقریباً 4 مقامات بتائے گئے ہیں اور اس کی ہم دیکھیں گے تفصیل۔ پہلا مقام تو یہ ہے کہ جب انسان کی مکمل طور پہ ساری روحوں کی تخلیق کر دی گئی اور اس کے بعد انہوں نے ایک سوال کا جواب بھی دیا، وہ پہلا مقام ہے جہاں پر کہ ہماری روحیں ایگزسٹ کر چکی ہیں۔ وہاں پر یہ آپس کی میں روحوں میں کوئی تعلق تھا یا نہیں، یہ پہلا سٹیج ہے۔ دوسری سٹیج وہ ہے جب کہ اس دنیا میں لوگ یعنی مختصر عرصے کے لیے آتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے بعد میں، تو وہ جو عرصہ ہے اس میں آپس میں کیا تعلقات ہیں قرآن کے حساب سے۔ پھر تیسرا مقام جو ہے جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے انسان، تو ایک عالم برزخ ہے، اس کی کچھ آیات ہیں، وہاں پر کیا کوئی تعلق ہے ہمارے درمیان۔ اور چوتھا مقام یہ ہے کہ جب آخرت میں انسانوں کو زندہ کیا جائے گا اور سب وہاں موجود ہوں گے، تو کئی آیات ہیں جو اس بات کی تشریح کرتی ہیں کہ وہاں پہ کس قسم کے تعلقات ہوں گے آپس میں۔ تو یہ 4 سٹیجز ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کا اسی تفصیل کا مطالعہ کریں گے اور اسی آرڈر میں۔ تو سب سے پہلی آیت جو ہے وہ سورہ الاعراف کی ہے، آیت نمبر 172 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی روحوں کی تخلیق کا معاملہ بیان فرمایا ہے۔ تو اور یہاں پر دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ۔ یہ آیت پہلے بھی ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری روحوں کو پیدا کیا، اور یہ ایک محاورہ ہے کہ بنی آدم کی پیٹھ، ظہور جو ہوتی ہے وہ پیٹھیں ہوتی ہیں، یعنی یہ کہ سارے روحوں کو پیدا کیا جن کا آپس میں ایک رشتہ ہوگا بعد میں جا کے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور گواہ بنا لیا ان کو اپنے اوپر، یہ کہہ کے أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، سب نے کہا بلا، جی ہاں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ وجہ بتائے کہ ان تقولوا یوم القیامت، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں تم یہ کہنے لگو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمارا رب کون تھا۔ تو یہ وہ مقام ہے پہلا جہاں پر کہ انسان نہیں بلکہ انسان کی روحوں کی تخلیق ہوئی ہے۔ اور یہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ روحیں جو ہیں ابھی ان کو خود نہیں معلوم کہ یہ جب دنیا میں بھیجی جائیں گی تو ان کے آپس کے رشتے کیا ہوں گے، کون کس کا باپ ہوگا، کون کس کی اولاد ہوگی، کون کیا ہوگی وہاں پر۔ یہ انفرادی روحیں ہیں، ان کی تخلیق ہوئی ہے، ان سے سوال پوچھا گیا ہے اور ان میں آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے اس مقام پر، وہاں پر۔ اس کے بعد ان روحوں کو وہاں اللہ جانتا ہے کہ سلا دیا گیا ہے یا کس حال میں ہے، اس کا علم ہمارے علم میں بالکل بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان روحوں میں آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، یہ ریلیشن شپ کا معاملہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اور دوسرا مقام یا دوسرا سٹیج وہ ہے، اب اس میں کئی آیات ہیں کہ انسان کو پیدا کیا جاتا ہے، اس دنیا میں لایا جاتا ہے، ایک تخلیق کی جاتی ہے، اور پھر ان روحوں کی جہاں پر بھی وہ موجود ہیں ایک ایک روح کو بھیجا جاتا ہے۔ اچھا، وہ کس طریقے سے بھیجا جاتا ہے کہ ایک شخص، اور یہاں پر ماں اور باپ جو اس دنیا میں انسان کی شکل میں موجود ہیں، ان میں سے ایک شخص، ایک ہستی کو منتخب کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی، اور اس کے رحم میں ایک تخلیق شروع ہو جاتی ہے۔ تھوڑے دنوں تخلیق ہوتی ہے، اس کے بعد وہاں سے ایک روح کو لا کے
اس کے رحم میں ڈال دیا جاتا ہے اور بچہ جو ہے اس میں زندگی آ جاتی ہے۔ تو یہاں اب روح اور انسان دونوں مل کے ان کے آپس میں درمیان میں رشتہ قائم ہو گیا۔ پہلا رشتہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ النساء میں آیت نمبر 1 میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے تم کو نفس واحدہ سے پیدا کیا، یہاں آدم اور اسی نسل کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ فخلق منہا زوجہا، اور اس سے اس کی تخلیق کی، اس کے زوج کی اسی پیمانے پر، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ تو یہاں پر اب پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا میں جب یہ رجالاً کثیراً مرد پیدا کیے جا رہے ہیں اور عورتیں پیدا کی جا رہی ہیں، تو اب وہ روحیں جو دنیا پہلی مرتبہ تخلیق ہو چکی تھی ان کو ایک ایک کر کے بھیجا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ان میں آپس میں رشتہ قائم کیا جا رہا ہے۔ تو اب انسانی بدن جو ہے اور انسان کے جو روح ڈالی گئی ہے ان میں آپس میں رشتہ پیدا ہو گیا ہے۔ سب سے پہلا جو رشتہ قائم ہوا ہے وہ ماں کا رشتہ قائم ہوا ہے، اس لیے کہ اسی کے بطن میں تخلیق ہو رہی ہے اور باپ ایک سمبولکلی اس کے ساتھ موجود ہے۔ تو پہلا تعلق، پہلا ریلیشن شپ جو قائم کیا جا رہا ہے ان روحوں کو اور جسموں کو ملا کے اس میں ماں کا رشتہ قائم کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باپ کا رشتہ قائم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ابتدا ہے رشتوں کی اس دنیا میں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الحجرات میں فرماتے ہیں کہ اب اس کو رشتے کو کس طریقے سے پھیلایا جا رہا ہے کہ قبیلوں میں اور قوموں میں تقسیم کر کے آپس میں جو مرد اور عورت دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں ان کے رشتے قائم کیے جا رہے ہیں، کس طریقے سے کہ ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے قبیلوں میں اور قوموں میں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تخلیق کی ہے ایک مرد سے اور ایک عورت سے، یعنی اب یہ تین ہستیاں آپس میں ریلیٹ ہو گئیں، ایک بچہ ہے، ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے، یہ تین ایک رشتے میں بندھ گئے ہیں اب، اور یہ رشتہ قائم ہو گیا ہے، اور یہاں پر روح اور جسم کو ملا کے رشتہ بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے مزید اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے تین کے گروپ کے رشتے قائم کیے۔ اس کے بعد ان کو مزید تقسیم اس طریقے سے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اس کے بعد ہم نے تم کو قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا، بنا دیا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ جو ہے وہ باعزت اکرام والا، عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ یقیناً جاننے والے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں پر بالکل ہی ڈیٹیل کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے اس رشتے کی، جو پہلا رشتہ قائم ہو رہا ہے جس کا میں نے پچھلی آیت میں اشارہ کیا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں۔ اچھا، اب اس کے بعد جو لفظ ہے وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ، اس کی ماں نے اس کا حمل قائم ہو گیا، اس کو اٹھائے رکھا۔ تو یہ پہلا رشتہ دو روحوں کے اور دو انسانوں کے درمیان قائم ہو رہا ہے۔ وہنن علی وہنن، اس نے تکلیف اور پریشانی پر رشتہ قائم ہوا ہے، اٹھائے رکھا ہے اس کو حمل کے طور پہ۔ وفصالہ فی عامین، اور 2 سال تک اس کو دودھ پلایا ہے، دودھ چھٹایا۔ اس کے بعد انشکر لی ولی والدیک، تاکہ تم شکر ادا کر سکو یا وہ شکر ادا کر سکے میرا اور اپنے والدین کا، الی المصیر، میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ 3 ہستیوں کا رشتہ قائم کر دیا، یہ سب سے پہلا رشتہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا سورہ النساء میں، اب اس رشتے کو اللہ نے آگے بڑھایا ہے۔ وہ کس طرح سے آگے بڑھایا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو جس سے کہ تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے کے لیے، اور والارحام، اب ارحام جو ہے جمع رحم کی۔ اب رشتہ کیسے آگے بڑھا
کہ اب اسی رحم سے اگلا یا اس کے بعد اگلا بچہ یا بچی جو ہے وہ پیدا ہوگی، ان کے درمیان میں ایک مزید رشتہ قائم ہو گیا. وہ رشتہ کہلاتا ہے بہنوں کا اور بھائیوں کا. تو اب یہ رشتہ بڑھنا شروع ہوا ہے، یہ آپس کی ریلیشن شپ کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے کہ اسی رحم سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ بہن کہلائے گا یا بھائی کہلائے گا. تو پہلے ماں باپ کا رشتہ قائم ہوا اس دنیا میں آ کے، پھر بہن بھائی کا رشتہ قائم ہوا. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقینا اللہ سبحانہ و تعالی تم سب پر نگہبان ہے. اچھا، اس کے بعد اب آگے رشتہ بڑھے گا. وہ کس طریقے سے بڑھے گا کہ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ الفرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 54 میں یہ بتایا ہے کہ ایک اور رشتے کی برانچ قائم کی جا رہی ہے یہاں پر رشتہ داری کی. وہ کس طرح سے؟ وَهُوَ الَّذِي، ہی وہی ہے اللہ سبحانہ و تعالی، خلق من الماء، جس نے کہ تخلیق کری ہے پانی سے یعنی نطفے سے، بشراً، بشر کی تخلیق کری ہے. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَالسِّحْرًا، یہ دو لفظ جو ہیں بہت اہم ہیں، نسب اور سحرا. کہ اچھا، نسب وہ ہوتا ہے جو خونی رشتہ ہوتا ہے، یعنی خاندان میں جینیٹک آپ اسے کہہ لیں یا ایک کے بعد ایک، وہ آپس میں وہ ان کا تعلق ہے، یعنی ماں ہے، پھر باپ ہے، پھر اولاد ہے، پھر بہن بھائی ہیں، پھر اس کے بعد کزنس ہیں، اور پھر گرانڈ پیرنٹس ہیں، گرانڈ چلڈرن ہیں. یہ ایک خونی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، یعنی ان کا بلڈ جو ہے وہ کامن ہے. لیکن ایک اور رشتہ اللہ قائم کرتے ہیں اب، وہ کہلاتا ہے سحرا، صاد ہا را. تو یہ کون سا رشتہ ہے کہ جب دو اننون قسم کی ہستیاں، ایک مرد اور ایک عورت، جو علیحدہ علیحدہ پلے بڑھے ہیں، ایک دوسرے سے ان کا تعلق نہیں تھا، اب ان کے درمیان میں ایک رشتہ قائم کیا جاتا ہے، ریلیشن شپ قائم کیا جاتا ہے. یہ سحرا کہلاتا ہے. یہ ہے میاں اور بیوی کا رشتہ، یہ شادی کا رشتہ ہے. یہ ایک اور چین ہے کہ اب ایک نئے رشتہ اللہ نے دنیا میں قائم کیا. ایک تو وہ رشتہ قائم کر دیا پیدائش کے وقت ماں باپ کا، پھر بہن بھائیوں کا، پھر دوسرے رشتہ داروں کا، اور ایک بالکل ہی ان نون ریلیشن کا رشتہ قائم کیا ہے اللہ نے انسان کے اور انسان کی روحوں کے درمیان میں. وہ سحرا کہلاتا ہے، اور یہ رشتہ شادی کا ہے، یہ سسرال کا رشتہ سمجھ لیں. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اچھا، اس کے بعد اگلی آیت جو ہے وہ سورہ الروم کی ہے، آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں اس بات کو ایمفیسائز کیا ہے کہ یہ نیا رشتہ جو اب قائم کیا جا رہا ہے سحرا کا، سحرون بھی کہہ لیں اس کو ناؤن کے طور پہ، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی تخلیق میں ایک یہ بات رکھی ہے کہ یہ دونوں اجنبی جو ہیں ایک دوسرے کے جب قریب آئیں گے، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ شادی کے ایک بندھن میں بن جائیں گے، تو ان کے درمیان میں دو لفظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے کہ مودہ و رحمہ رکھا ہے. وہ کس طریقے سے ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلق لکم، کہ اس نے تمہاری تخلیق کری ہے، من انفسکم، اس نے تم ہی میں سے ازواج پیدا کیے، یعنی انسان ہی کی نسل میں سے جوڑے بنائے شوہر کے لیے اور بیوی کے لیے، اور یہ ایک ہی نسل میں سے یہ سب پیدا ہو رہے ہیں. اور اس کی وجہ بتائی ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ جو اب نیا رشتہ قائم ہو رہا ہے اس میں ایک دوسرے کے لیے سکون رکھا ہے اللہ نے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان میں، میاں بیوی کے درمیان میں اللہ نے مودہ کہتے ہیں بہت زیادہ محبت کو، ورحمہ، اور رحمت رکھی ہے، اور یہ ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کر سکیں. اچھا، اب ایک اور رشتہ بتایا جائے گا جو کہ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 83 میں اللہ نے فرمایا لا تعبدون الا اللہ، کسی کی عبادت نہیں کرو سوائے اللہ کے، وبالوالدین احسانا، اور احسان کرو والدین پہ. اچھا، اس کے بعد ایک اور رشتہ بتایا جا رہا ہے وذی القربا. قرآن
الفاظ استعمال کر رہا ہے ذی القربا کے. ذی القربا کے اردو میں معنی ہوں گے رشتہ دار. تو رشتوں کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے کہ دو مختلف ہستیوں کو پہلے تو ایک ہی چین میں بچہ اور بہن بھائی اور دوسرے پیدا ہوتے رہے، اس کے بعد دو مختلف خاندانوں کو آپس میں ملا دیا، اور پھر جو آگے انسان کی نسل بڑھے گی وہ رشتہ داری کہلاتی ہے، وذی القربا. تو یہ دنیا میں یہ اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ رشتے قائم کیے ہیں. اور یہ رشتے جو ہیں یہ اس وقت ہیں جب کہ روحیں اور جسم کو آپس میں ملا کے اس دنیا میں تخلیق کر دی گئی اور اس دنیا میں بھیج دیا گیا. تو یہاں رشتے قائم ہو گئے، یہ سارے رشتے قائم ہو گئے. اچھا، اس کے بعد اب تھرڈ اسٹیج میں آئیے. تھرڈ اسٹیج جو ہے، اچھا یہ پہلا رشتہ، پہلا جو فرسٹ اسٹیج تھی جب روحیں تخلیق کریں اور جب وہ اس دنیا میں آئیں تو کتنے عرصے وہاں رہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، اللہ کے علم میں ہے. دوسرا اسٹیج جو ہے، جو اس دنیا میں رشتے قائم ہوئے آپس میں، وہ اس کا ہمیں اندازہ ہے کہ وہ یعنی 0 سال سے لے کے اور 100 سال 150 سال تک بھی ہو سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے. بس یہ رشتہ ہے، اتنے عرصے کا رشتہ ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ایک تیسری اسٹیج آتی ہے کہ اس دنیا سے انسان کی روانگی ہو جاتی ہے، اور وہ جو اسٹیج ہے وہ تھرڈ اسٹیج ہوتی ہے. اس کی مقدار مدت کتنی ہے یہ ہمارے علم میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کچھ آیات کے ذریعے نشاندہی فرمائی ہے کہ وہاں پر جو مقام ہے اس کو برزخ کے لفظ سے استعمال کیا ہے. برزخ کے لٹرل معنی ہوتے ہیں پردہ. تو یہ ایک پردہ قائم ہو جاتا ہے جب روح کو جسم سے علیحدہ کر کے، جسم کو تو مٹی میں ڈال دیا جاتا ہے، روح کو کسی خاص مقام پہ لے جا کے ٹھہرا دیا جاتا ہے. وہ عالم برزخ کہلاتا ہے. اگلی چند آیات اس کے بارے میں ہیں، اور وہاں ہم اندازہ دیکھیے لگائیں گے کہ کیا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں بھی کوئی وہاں رشتہ موت کے وقت ختم ہو گیا، وہاں پر جہاں پر کہ ٹھہرایا جا رہا ہے، اور اس میں کیفیات بیان کی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہاں پر بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی رشتہ نہیں ہے آپس میں. اچھا، تو اس کے لیے المومنون کی آیت ہے، 2 آیات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ زندگی انسان دنیا میں گزارتا رہا اور اس میں سے ہر شخص کے پاس اور جس کے پاس بھی موت کا وقت آ گیا. تو جب اس کو موت نظر آنے لگتی ہے بالکل آخری لمحوں میں، تو وہ ایک جملہ کہتا ہے، انسان کہتا ہے، قالا کہتا ہے، ربی اے میرے رب، ارجعونی مجھے واپس لوٹا دے. یعنی میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسا کر کے مجھے ایک اور چانس دے دے، مجھے ایک اور موقع دے دے، اس لیے کہ اب مجھے حقیقت نظر آ گئی ہے. تو یہ کہتا ہے لعلی، شاید کہ اعمل صالحا، اب میں نیک عمل کر سکوں اگر تو مجھے کچھ ٹائم اور دے دے. فیما ترکتا، عمل صالحا، نیک عمل کروں اس میں جو میں پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی مال دولت جائیداد وغیرہ. تو اس کو یہ جواب دیا جاتا ہے موت کے وقت، کلا نہیں، بس اب معاملہ ختم ہو چکا ہے. انہا کلمۃ ہو قائلھا، یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ الفاظ ہیں تو جب اپنی زبان سے کہہ رہا ہے. اب یہاں سے تیرا جو ہے وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے. اب یہ دیکھیے اگلے الفاظ جو اہم ہیں، وَمِن وَرَائِهِمْ، ان کے دوسری طرف، پردے کے پیچھے، برزخن، ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے، ایک ایسا مقام ہے، اور اس مقام میں وہ سارے ٹھہریں گے. اور وہ یقیناً لگتا ہے ایسا ہی کہ وہ روحوں کی شکلیں ہوں گی دوبارہ. لیکن یہ روحیں جو ہیں اب ان کو اچھی طرح معلوم رہے گا کہ وہ دنیا میں کیا عمل کر کے آئی ہیں جبکہ وہ جسم کے اندر تھیں. الی یوم یبعثون، ان کا قیام اس جگہ پر برزخ کے عالم میں وہاں پر ہوگا. اس وقت تک وہ ٹھہری رہیں گی جب تک کہ دوبارہ قیامت نہ قائم کر دی جائے گی اور ان کو دوبارہ جسم کو اور مٹی کے جسم کو اور روحوں کو ملا کے دوبارہ تخلیق نہیں کر دی جائے گی. اس وقت تک ان روحوں کو وہاں پر ٹھہرنا ہوگا. یہ عالم برزخ میں کہا جا رہا ہے. اچھا، اب یہاں پر بھی ایسا معلوم ہوتا ہے، 3 آیات قرآن کی ایسی ہیں
جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ برزخ میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، ان روحوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو جب وہ دنیا میں تھیں اور ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں کوششیں کر کے اپنی جان دے دی تھی اور وہ شہادت انہوں نے حاصل کی تھی، تو ان کے بارے میں سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت نمبر 154 میں وَلَا تَقُولُوا، انسانوں سے، زندہ انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ مت کہو لمن یقتلو، جو شخص قتل کر دیا گیا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اس کو موت آ گئی، اموات موت آ گئی، ان سے مت کہو کہ وہ مردہ ہیں، وہ موت ہو گئی ان کی، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ہم نہیں سمجھ سکتے عالم برزخ میں وہ کس حال میں ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ تم نہیں، اللہ فرما رہے ہیں ہم سے کہہ رہے ہیں جو ہم زندہ ہیں مٹی کے جسم کے ساتھ، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس طریقے سے زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے۔ یہ برزخ کا مقام ہے جو کہ موت، دنیاوی موت کے اور آخرت میں زندگی دینے سے پہلے درمیان کا عرصہ ہے۔ اچھا، یہ ایک گروپ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے۔ ایک اور گروپ ہے جو نافرمانوں کا تھا، اور ان میں سب سے زیادہ نافرمان شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے، وہ فرعون کے بارے میں ہے کہ جب اس کو موت آ گئی اور اس کو برزخ میں رکھا گیا ہے، تو اس کے بارے میں سورہ المؤمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نمبر 40 آیت نمبر 46 میں یہ فرمایا ہے النار یعرضون علیہا، آگ ہے، یعنی یہ برزخ کے دوران کیا یہ بتایا جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو فرعون اور فرعون کے ساتھ یا فرعون جیسے ہیں، وہ پیش کیے جاتے ہیں آگ کے سامنے، علیہا، ان کو پیش کیا جاتا ہے یا ان پر پیش کی جاتی ہے، غدواً وعشیّا، صبح کے وقت اور رات کے وقت انہیں آگ دکھائی جاتی ہے۔ یہ ایک ٹارچر ہے جس سے ان کو گزارا جا رہا ہے ذہنی طور پر، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہاں ان میں عقل اور فہم ہے اور ان کو اس تکلیف کے عالم سے گزارا جا رہا ہے اور ان کو اس کا احساس ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن کے قیامت ساعت قائم کی جائے گی، اس وقت یہ حکم دیا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، داخل کر دو، فرشتوں کو حکم ہوگا فرعون کی نسل کو، فرعون والوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ تو ایک عذاب دکھایا جا رہا ہے ان کو اس کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں عالم ہوش میں ہیں وہ روحیں برزخ میں، اور وہ اس تکلیف سے گزاری جا رہی ہیں کہ یہ جب قیامت قائم ہوگی تو اصل عذاب یہ ہے جو تمہیں دیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اگلی آیت ہے سورہ النحل میں، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عالم برزخ ہی کا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ وہ پوائنٹ بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں، النحل کی آیت نمبر 32 میں، کہ جس وقت انسان کو موت آ رہی ہوتی ہے اور فرشتے اس کی روح لینے کے لیے آتے ہیں، زندگی ختم کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ان میں اور اس شخص میں کچھ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کو اللہ نے یہاں کوٹ کیا ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ جو کہ پاک تھے، طیب تھے، دنیا میں طیب زندگی بسر کر رہے تھے، پاکیزگی کی، اطاعت کی، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ان کو موت دینے کے لیے آتے ہیں، یعنی ان کی روح کو لے جانے کے لیے آتے ہیں، اس وقت وہ فرشتے کچھ کہتے ہیں، یقولون، وہ انسان سے کہتے ہیں جبکہ اس کی روح علیحدہ ہو رہی ہوتی ہے یا ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ انسان تو نہیں سنتا، ہم نہیں سن سکتے۔ یقولون، وہ یہ کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم، اور یہ کہتے ہیں ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، یعنی خوشخبری دی جا رہی ہے، ابھی داخل نہیں ہوں گے، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو بھی تم نیک عمل کیا کرتے تھے، تمہارا مقام جو ہوگا وہ جنت کا ہوگا، گو کہ ابھی برزخ میں ٹھہرایا جائے گا، اس کے بعد قیامت میں زندہ کیا جائے گا، پھر حساب کتاب ہوگا، لیکن وہ خوشخبری موت کے وقت دے دی جاتی ہے۔ اچھا، یہ ایک گروپ ہے۔
دوسرا گروپ وہ ہے جو دنیا میں نافرمان تھے، ان کو اللہ نے ظالم کہا ہے۔ وہ آیت نمبر جو ہے وہ النحل کی 16 سورہ ہے، آیت نمبر 28 اور 29 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ، وہ لوگ جن کو فرشتے موت دینے کے لیے آتے ہیں، ظالمی انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہوتا ہے، یہ نافرمانی کی ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، تو اس وقت جو وہ نافرمان لوگ ہوتے ہیں وہ فرمانبردار ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے تھے کوئی برائی۔ اللہ فرماتے ہیں بلا، نہیں، بات یہ نہیں ہے، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یقیناً سب علم ہے جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اچھا، اب ان سے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، داخل ہو جاؤ، داخل کر دیے جاؤ گے جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، یہ ان کو خبر دی جا رہی ہے، بری خبر دی جا رہی ہے، وہاں پر تم ٹھہرو گے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اور یقیناً جن لوگوں نے تکبر کیا اس دنیا کی زندگی میں ان کے لیے برا مقام ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں کی جاتی ہیں، نیک لوگوں کو فرشتے خوشخبری دیتے ہیں اور نافرمانوں کو عذاب کی خبر دیتے ہیں، اور یہ موت کے وقت دیتے ہیں، اور یہ اس وقت وہ رشتہ ختم کیا جا رہا ہے جو دنیا میں قائم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو وہ روحیں ہیں وہاں عالم برزخ میں ٹھہرائی جائیں گی، اور ان آیات سے کہیں پتہ نہیں چلتا کہ وہاں پر ان کے درمیان میں کوئی رشتہ ہوگا آپس میں، یا آپس میں وہ ایک دوسرے سے کس طریقے سے گزارا کریں گے، ملیں گے، اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ لیکن وہ مقام حقیقت ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ وہ مقام ہے جہاں پر ہوش بھی ہے ان روحوں کو، اور گفتگو بھی ہوتی ہے، بات بھی ہوتی ہے، رزق بھی دیا جاتا ہے، تکلیف کا احساس بھی دلایا جاتا ہے۔ تو وہ جو رشتہ وہاں پر جو مقام ہے برزخ کا، وہاں کوئی ایسا معلوم نہیں دیتا کہ آپس میں کوئی رشتہ داری ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں چوتھی اسٹیج میں جو کہ بہت اہم ہے۔ وہ چوتھی اسٹیج جو ہے، فورتھ اسٹیج جو ہے، اس کی سب سے پہلے تو مقدار نیور اینڈنگ، یعنی دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، عالم برزخ میں وقت ختم ہو گیا، اب آخرت قائم ہو رہی ہے، قیامت قائم ہو رہی ہے۔ ڈے آف ججمنٹ کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ عالم برزخ میں جو روحیں تھیں اور زمین میں جو مٹی ہے اس کو ملایا جائے گا، اور کن فیکون کے حساب سے دوبارہ انسان زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے۔ پہلی اسٹیج میں تو یہ ہوا تھا کہ وہاں پر دنیا میں آنے کے لیے تو 9 مہینے کا عرصہ لگا تھا۔ آخرت میں جب قائم کیا جائے گا تو یکا یک ساری روحیں اور ان کے مٹی کے جسم کو بنا کے ملا کے انسان کی شکل میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ وہاں پر مٹی اور یعنی جسم اور روحیں ایک ساتھ ہوں گی۔ اچھا، تو پہلی چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ المومنون میں فرمائی ہے آیت نمبر 101 میں کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب کہ سور پھونکا جائے گا یا روحیں جسموں میں ڈال دی جائیں گی، اللہ فرماتے ہیں فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، یعنی ماں بھی کھڑی ہوگی، بیٹا بھی کھڑا ہوگا، باپ بھی کھڑا ہوگا، لیکن وہاں پر ان تینوں میں کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی۔ ہر شخص، ہر فرد انفرادی طور پر وہاں پہ کھڑا ہوگا۔ یومئذ، اس دن، ولا یتساءلون، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے کچھ پوچھ سکیں گے۔ بالکل ہی ایک اس طریقے سے ہوں گے کہ نہ وہ ایک دوسرے کو گو کے پہچانیں گے۔ ابھی اگلی آیات آ رہی ہیں، گو کہ یہ سب لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو پہچانیں گے کہ یہ فلاں شخص جو وہاں کھڑا تھا وہ میرا بھائی تھا دنیا میں، اور فلاں شخص جو وہاں کھڑا ہوا ہے حساب دینے کے لیے وہ میرا باپ تھا، اور یہ فلاں میرا بیٹا تھا، اور یہ فلاں میری بہن تھی۔ یہ سب پہچان ہوگی، لیکن رشتہ کوئی نہیں ہوگا، ہر شخص انفرادی ہوگا۔ یہی مطلب ہے فلا انصاب
بینہم ان لوگوں کے درمیان میں کوئی رشتے کی قرابت نہیں ہوگی۔ اچھا اس کے بعد دیکھیں مزید فرمایا سورہ لقمان میں آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے، وخشعوا اور ڈرو اس بات سے اور اس دن سے، یومن اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن کے کوئی والد کوئی باپ کسی بھی کام نہیں آ سکے گا۔ یہ یجزی سو ہے، یہ جزا ہے، جزا کا مطلب ہے کسی کے کام آنا، کسی کو کچھ دینا، کسی کی مدد کرنا۔ اس دن عن ولدہ اپنی اولاد کے بارے میں وہ کسی بھی طریقے سے کچھ نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ وہاں ہر شخص انفرادی ہوگا۔ گو کہ دنیا میں وہ ایک رشتے میں بندھے ہوئے تھے، یہاں بھی ایک یعنی سمجھ کے لیے ایک رشتہ موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی تعلق نہیں ہے جو کہ کسی کے کام آ سکے۔ ولا مولود ہوا جازن عن والدہ، اور نہ کوئی اولاد کسی بھی کام آ سکے گی اپنے والد کے، والدین کے، شیئا بالکل بھی کسی بھی طریقے سے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو دنیا کی زندگی میں ہم نے رشتے تمہارے قائم کیے تھے، لیکن کیا تم نے ان کا حق ادا کیا یا غلط فائدہ اٹھایا ایک دوسرے کے تعلقات سے؟ کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ کسی اچھے عہدے پہ پہنچ گیا ہے تو اس نے اپنے سارے بہن بھائی رشتہ داروں کو جائز ناجائز طریقے سے اعلیٰ مقامات میں دنیا میں پہنچا دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو خیال رکھو اس بات کا کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھو شیطان جو ہے فریبی ہے، وہ تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دیں، تم حق پر قائم رہو، تم صحیح دنیا میں زندگی گزارو، اس لیے کہ یہ آخرت میں اس کی جواب دہی ہوگی۔ اچھا آپ دیکھیے پھر اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، اس میں مزید بتایا جا رہا ہے کہ یہ رشتے آخرت میں تعلقات کس طریقے کے ہوں گے۔ سورہ العبسہ میں آیت نمبر 33 سے 37 کی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، یہ 4 آیتیں ملا کے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو پھر جس دن آ جائے گی وہ وقت آ جائے گا جو کانوں کو پھاڑ دے گا، یعنی یہ قیامت کے ذکر کو صاخہ کے نام سے پکارا جا رہا ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء، اس دن یفرو جو یہ فرار سے ہے، فرار جو ہوتا ہے وہ کسی کو چھوڑ کے بھاگنا ہوتا ہے۔ ایک شخص مرء ایک شخص ہے، وہ بھاگے گا، اس طریقے سے بھاگے گا کہ جیسے دنیا کی زندگی میں اس کا کوئی رشتہ تعلق تھا ہی نہیں۔ کس سے بھاگے گا؟ من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ وہ اس کا بھائی کھڑا ہوگا برابر میں، نہ تو اس کے اوپر اس کی توجہ ہوگی، نہ دھیان ہوگا، نہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرے گا، اس سے دور بھٹ جانے کی کوشش کرے گا۔ وَأُمِّهِ، اور انسان بھاگے گا اپنی ماں سے، وَأَبِيهِ، اور بھاگے گا اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ، اور بھاگے گا اپنی بیوی سے، وَبَنِيهِ، اور بھاگے گا اپنے بیٹے سے۔ یعنی جتنے بھی رشتے اس دنیا میں تھے یہ سارے قریب کے رشتے بتائے جا رہے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص جائز ناجائز طریقے سے ان رشتوں سے فائدہ اٹھانے کی یا فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ قیامت میں دنیاوی رشتوں کے حساب سے تو ان میں رشتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ہر شخص اس دن جو ہے ان سب میں سے یومئذ شأن یغنی، وہ اپنے اپنے مسائل میں اپنی فکر میں پڑا ہوگا، اور وہ ایک دوسرے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، کوئی رشتہ نہیں ہوگا، حساب کتاب سب کا علیحدہ علیحدہ ہوگا۔ تو یہ عالم حشر میں یہ چوتھا عالم ہے جس میں کہ انسان پہنچ گیا ہے۔ وہاں پر بھی گو کہ دنیا میں ایک رشتہ تھا ان کے درمیان میں، لیکن وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ کوئی رشتہ کسی کے کام نہیں آ سکتا، نہ ان میں تعلق ہوگا۔ اچھا اس کے بعد ایک بہت عمدہ آیت ہے سورہ الطور کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ اشارہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ دنیا میں اچھے عمل کر کے آئے ہیں
اور ان کو آخرت میں اسی کے حساب سے اجر دیا جائے گا اور ان کو جنت میں مقام دیا جائے گا. وہاں ان کے ساتھ ایک فیور کیا جائے گا. وہ یہ ہے کہ آیت پہلے کی ترجمہ کر دیتے ہیں. والذین، وہ لوگ جو کہ دنیا کی زندگی میں آمنو، جو کہ لے آئے، ایمان لے آئے، وتبعتہم ذریتہم، تو اتباع کری ان کی اولاد نے بے ایمان کے ساتھ، یعنی وہ نسلیں یا وہ خاندان جو ایک کے بعد ایک ایمان پہ قائم رہے اور انہوں نے نیکی کی اتباع کری، ایک دوسرے کو کے ساتھ مل کے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کری ایمان کے ساتھ. ان کو ایک اور فیور ہوگا آخرت میں. وہ یہ ہوگا کہ جب یہ لوگ اپنی اپنی جنتوں میں پہنچا دیے جائیں گے، اپنے اپنے مقاموں پہ پہنچا دیے جائیں گے، تو پھر اللہ فرمایا کہ الحقنا بہم ذریتہم، تو وہاں پر ان کو ملایا جائے گا ان کی اولاد سے. وہ نیک اولاد جو جنت میں ہوں گی اور وہ جو خود جنت میں ہوں گے، چاہے وہ کسی مقام پر ہوں، کہیں بھی ہوں، ان کو ایک موقع دیا جائے گا. الحقنا الحاق سے ہے، الحاق کا مطلب ہوتا ہے ملحق کر دینا، ملا دینا. وہاں ان کو انوائٹ کیا جائے گا کہ بھئی یہ تمہاری اولاد ہے، یہ تمہارے باپ ہیں، یہ تمہاری ماں ہیں، آؤ ان کے ساتھ ملو، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ پیو، ان کے ساتھ اچھا وقت گزارو. اللہ فرما رہے چاہے ان کے مختلف مقامات ہوں جنت میں، کسی کی جنت اعلیٰ ہوگی، اس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے، کسی کی کمتر درجے کی ہوگی، لیکن اس کے باوجود ان کو ایک جنت کے ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جا کے آپس میں ملایا جائے گا کہ یہ بھائی تمہارے باپ تھے، یہ تمہاری ماں تھی. اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے کسی کی مقام میں کمی نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ باپ کسی اعلیٰ مقام پہ ہے اور اس کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ کم ترجے کی جنت میں بیٹے سے جا کے ملے، تو اس سے اس کے مقام میں، اس کی جنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، صرف ملاقات کی جائے گی. وما التناہم من عملہم من شیء، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے عمل میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ملاقات کا موقع دیا جائے گا. تو یہاں وہاں رشتہ اس طریقے سے اس کی قدر کی جائے گی. آخرت میں جنت میں پہنچنے کے بعد جو شخص جہنم میں ہوں گے ان کے بارے میں کوئی اللہ نے نہیں فرمایا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، بڑی عمدہ بات فرما رہے ہیں، دنیا میں کل امرئ بما کسب رہین. دیکھیے یہ رہین کا لفظ جو ہے یہ ہمارے ہاں ایک لفظ ہوتا ہے رہن. رہن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سے کوئی قرض لے رہے ہیں اور اگر ایسا معاملہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ وہ قرض ادا کر سکے گا، تو کوئی اس کی چیز قرض لیتے وقت رہن کے طور پہ رکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی سے آپ نے پیسہ لیا اور کسی خاتون کو ضرورت تھی تو اس کی سونے کی چوڑیاں جو تھی نا وہ رہن کے طور پہ رکھ دی گئیں کہ جب آپ پیسے واپس کریں گے تو یہ چوڑیاں آپ کو واپس کر دی جائیں گی. تو یہ رہن ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص، اچھا یہ رہن جو ہے یہ ایک قسم کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو جو چیز لے رہے ہیں قرض کے طور پہ وہ واپس کر دی جائے گی. یہ ایک ذمہ داری ہے اس چیز کو استعمال کر کے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر شخص جو اس دنیا میں رہ رہا ہے اس کی زندگی جو ہے وہ ایک رہن ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک قرض کی ادائیگی ہے. اگر وہ دنیا میں نیک عمل کر کے اور آخرت میں آئے گا تو اس کی ذمہ داری کی بنیاد پر اس کو اس کے اعمال کا حساب عمدہ طریقے سے دے دیا جائے گا. ہر شخص کما کے لائے گا. کسبہ کا مطلب ہے کہ اپنی کمائی ہے اس کی، جو اس نے اس دنیا میں کری ہوگی وہ اس کو آخرت میں اجر کے طور پر اس کو دے دی جائے گی. یہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے اور یہ کہہ کے سمجھایا جا رہا ہے کہ تم دنیا کی زندگی میں شیاطین کی اتباع مت کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اتباع کرو اور نیکی کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں تمہارا ایک مقام جو ہے وہ قائم ہو جائے. تو یہ چند آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 اسٹیجز ہیں جس میں کہ انسان گزرتا ہے. ان چاروں میں ٹاپک یہ تھا، فوکس یہ تھا کہ ان کن مقامات پہ آپس میں رشتہ داری قائم ہوگی اور کن مقامات میں رشتہ داری ختم ہو جائے گی. تو یہ آیات جو ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.